الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ 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 لا الہ. دربار میں بیٹھے ہونا فقیراں نے دربار میں لنگر بھی ہونا، روحانی بھی تے جسمانی بھی. اور روحانی لنگر کھاؤ تھوڑی دیر بعد جسمانی لنگر بھی لگ سکتا. تو جسمانی لبنے کی امید ہے نا، تو پھر اچھی آواز میں میرے نال مل کے پڑھو: اللہ 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 آئی ہے تازہ
چڑھتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ اللہ کا وہ رسول مدنی اللہ 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 لا الہ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع امت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کروانے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام پیر طریقت خادم الفقراء محترم جناب محمد گلباز مغل قادری صاحب، جن کے آستانہ عالیہ پر 12 روزہ محافل ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر انعقاد پذیر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کے فیض کو چاردام عالم میں عام فرمائے، اور یہاں جتنے بھی آنے والے ہیں اللہ سب کی خالی جوڑیوں کو مالا مال فرمائے۔ اب آویز کی احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان گنت لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی نعمتیں گننے لگ جائے زندگی ختم ہو جائے گی، مگر رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگ جاؤں کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، تو رات ختم ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم فقیروں کے پاس بیٹھے ہیں، یہ آستانے فقراء نے آباد کیے ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ صاحبان زیت شام ہمارے سامنے کھانا آ جائے تو غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کھانا میرے سامنے حاضر ہوا، میں نے کھانے کو ہاتھ لگایا، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ اس ہاتھ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جو چیز تیرے سامنے موجود ہے وہ کھانے کے قابل ہے یا سخت ہے، اور کھانے کے قابل نہیں۔ ہاتھ نے دماغ کو بتایا کہ یہ چیز کھانے کے قابل ہے، آپ کے دانت اسے پیس سکتے ہیں۔ میں نے وہ چیز اٹھائی، اپنے منہ کے قریب کی، منہ کے قریب پہنچی،
تو میرے ناک نے اس کی بو کو سونگھ کر مجھے بتایا کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے. میں نے اس چیز کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا. جب میں نے منہ میں ڈالا تو زبان نے ذائقہ چکھ لیا کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے. زبان مجھے بتا رہی ہے کہ یہ تو کھا سکتا ہے یا تو نہیں کھا سکتا. یہ کھانے کے بعد تیرے معدے میں رہے گی یا تو اسے قید کی صورت میں باہر نکال دے گا. زبان نے بھی اسے پاس کر دیا. اب دانت اسے پیسیں گے اور پیس کر اسے اس قابل بنائیں گے کہ وہ میرے معدے سے نیچے. اور صاحبان زیت شام یہ ساری نعمتیں ایک طرف، ایک نعمت یہ ہے کہ جو ان سب سے پہلے کام کرتی ہے. یہ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز پاک بھی ہے یا ناپاک ہے. اگر پاک ہو تو یہ سب سے پہلے انکار کر دیتی کہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو گندی ہے. اب صاحبان زیت شام ایک نوالا ہمارے معدے میں پہنچانے کے لیے رب نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اگر عام انسان جس کے دل میں توحید کا نور ہی نہیں، اگر اللہ نے اس انسان کو اتنی نعمتیں اور اتنی رفتیں عطا فرمائی ہیں تو جس محبوب کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، رب نے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اب صاحب ہم گن نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم رب کی نعمتیں گنیں. اب ان یہ ساری جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں میں ایک نعمت وہ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں. چمکتا ہے تو زمین کے اوپر روشنی آ جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے. اہل ایمان، ایک سورج تو آسمان پر چمکتا ہے نا، اور ایک سورج رب نے ایسا بھی عطا کیا ہے جو ہر وقت مدینے میں چمک رہا ہے. مچل کے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم. اے لوگوں سنو، تمہارے پاس رب کی روشنیاں آ گئی ہیں. اے ہمارے مالک و مولا، اے ہمارے پروردگار، یہ تیری روشنیاں کیا چیز ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بصائر سے مراد یا دلائل ہیں، بصائر سے مراد یا قرآن کی آیات ہیں، بصائر سے مراد یا حضور کے معجزات ہیں، اور یا بصائر سے مراد خود محمد کی ذات ہے. ہم ان میں سے اور کسی قول کو نہیں پکڑتے، آخری قول کو لیتے ہیں کہ بصائر سے مراد حضور کی ذات ہے. رب کہتے ہیں لوگوں سنو، غور و فکر کرو، ہم نے تمہیں اپنا روشنی والا محبوب عطا فرمایا ہے. اللہ سورج تو ہمارے سامنے چمکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سورج کیا کرتا ہے. تیرے محبوب کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی صرف چمکنے والی نہیں، تم کبھی غور و فکر کرو. یہ سورج جب آسمان کے اوپر چمکتا ہے تو ساری کائنات کو روشن تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس سورج کے چمکنے کی وجہ سے باغ کے اندر پھل پک جاتا ہے. اس سورج کے چمکنے کی وجہ سے باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں. اس سورج کے چمکنے کی وجہ سے کھیت کے اندر دانا پکتا ہے. اور یہ سورج چمکے نہ تو بدخشاں کے پہاڑوں پر رب موتیوں کو پیدا فرما دیتا ہے. اے اللہ، یہ مدینے کا سورج یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو نے غور نہیں کیا آج دن تک؟ میرا محبوب جب ساری کائنات پر چمکا ہے، اس کے صدقے میں نے ساری کائنات کے اندر ایمان اور ہدایت کو تقسیم کیا ہے. لیکن سب کے پاس صرف ایمان اور ہدایت نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کر، جس کا سینہ جس قدر زیادہ اس سورج سے روشنی حاصل کر سکا وہ اتنا ہی زیادہ چمکا. اگر سینہ صدیق اکبر کا ہو تو پھر یہ سورج کے اندر جو روشنی پھوٹتی ہے اسے لوگ صداقت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر سینہ فاروق اعظم کا ہو تو جو اس سورج سے روشنی حاصل کر کے وہ چمکا ہے لوگ اسے عدالت کی روشنی کہتے ہیں. اگر سینہ عثمان غنی کا ہو تو وہ حیا کی صورت میں چمکتا ہے، اور سینہ علی المرتضیٰ کا ہو تو وہ سخا کی صورت میں دنیا میں چمک رہا ہے. اے اللہ، کوئی ایسا بھی ہے
حاصل نہیں کر سکا. اللہ فرماتا ہے ہاں کائنات کے اندر ایک پرندہ ایسا بھی ہے کہ جو سورج کے دنیا میں آنے پر بے نور ہو جاتا ہے. اسے لوگ چمگادڑ کہتے ہیں. اسے نظر کچھ نہیں آتا, اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اب چمگادڑ کہے کہ بھئی سورج کی روشنی ٹھیک نہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ اسے کہا جائے گا تیری آنکھ کا قصور ہے, سورج کی روشنی کا تو کوئی مسئلہ نہیں. سورج چمکتا ہے, ساری کائنات ہر ایک کو نظر آتی ہے, تیری آنکھ ہی اتنی گندی ہے کہ تیری آنکھ بے نور ہو جاتی ہے. اہل ایمان اگر کوئی کہے کہ ہمیں آج سرکار کی ذات کا فیض محسوس نہیں ہوتا, ولادت منانے کی وجہ سے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا, نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے, آج حضور کی ذات کا ظہور ہم نہیں دیکھ رہے, ہمارے پاس فیض نہیں ہے. میں نے کہا حضور والا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کی نگاہ کا قصور ہے, آپ کا اپنا مزاج خراب ہے, آپ کے اپنے مزاج کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے جس کے پاس عشق رسول نہیں ہمارے متھے نہ لگے, وہ رب سے مانگے کہ خدا اسے بھی عشق رسول کی خیرات نصیب کرے. میں نے کہا حضور ہمارے متھے نہ لگے, ہم تو سرکار کی ولادت کی خوشی میں محافل کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ اس کے صدقے میں ہمیں دارین کی سعادتیں نصیب کرتا ہے, رب کے محبوب کا فیض ہمیں میسر آتا ہے. عالی جناب اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں, کسی مکینک کے پاس جائیں, اگر اور کوئی مکینک نظر نہیں آتا تو بریلی کے شاہ امام احمد رضا کے پاس چلے جاؤ. فقراء کے پاس بیٹھے ہیں, آپ کو باتیں یہ فقیروں والی سنا رہا ہوں. یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے نا, ان کے دور میں ریڈیو ہوتا تھا اور باتیں خبریں سنتے تھے ریڈیو پہ. وہ ایسے ریڈیو کو ہاتھ میں پکڑ کے نا سیٹ سے اس کی سوئی گھماتے تھے. وہ جناب اسٹیشن بنے ہوتے تھے 1 10 20 30 40 50 100 نمبر اسٹیشن پہ کری ہوئے فلانا پروگرام لگا ہوگا, خبریں اس نمبر اسٹیشن پہ آئیں گی. اچھا وہ جو اسٹیشن لکھا ہوتا تھا نا 100 نمبر, اس سے اگر سوئی پیچھے ہونا تو آگے ہو تو کیا ہوتا تھا, آواز نہیں آتی تھی, آواز کے اندر نہ خرابی آنا شروع ہو جاتی تھی. وہ کہتے نہیں پتر صحیح نہیں کہتے, اسٹیشن ہوتے کارے سے سوئی سیدھی کر. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا فضا کے اندر لہریں نہیں تھیں؟ بولو تو صحیح نہیں یار, لہریں تو تھی نا, لیکن سوئی درست جگہ پر نہیں تھی. سوئی جب درست جگہ اسٹیشن کے اوپر آئی تو آواز کو فوراً اس نے کیچ کر لیا. اچھا یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے اینٹینا دیکھا ہوگا, وہ تصویریں جناب ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں, چھت کے اوپر بڑا بھائی کھڑا ہو کہتا تھا کوئی تصویر ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی, نہیں اور تھوڑا جب کمائی سور, اچھا ہو گیا بس ہونا چھیڑی, اب تصویر فل آ رہی ہے. کیوں؟ اس نے کہا جناب اینگل درست نہیں تھا, اینگل درست ہوا نا تو اس نے فوراً سگنل پکڑے اور تصویر آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا عالی جناب اگر آپ کو سرکار کی نبوت کا فیض نہیں مل رہا نا تو آپ کی سوئی اسٹیشن پر موجود نہیں ہے, آپ کی سمت درست نہیں ہے. یہ معاملہ نہیں کہ سرکار کا فیض کائنات میں موجود نہیں ہے, آپ کی سوئی درست نہیں ہے. تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی حضور یہ چشتی کیا ہوتے ہیں, یہ قادری کیا ہوتے ہیں, یہ نقشبندی کیا ہوتے ہیں, یہ مجددی کیا ہوتے ہیں, یہ سہروردی کیا ہوتے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے نکالے؟ ہم تو سارے محمدی ہیں. یہ حنفی کیا ہوتے ہیں, یہ مالکی کیا ہوتے ہیں, یہ شافی کیا ہوتے ہیں, یہ حنبلی کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں نا ضرور, آپ 2 منٹ رکے تو صحیح نا. ساری کائنات میں آسمان پر جتنے چمکنے والے سیارے اور ستارے ہیں سارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں, لیکن عطارد کا اپنا رنگ, مشتری کا اپنا رنگ, زحل کا اپنا رنگ. انٹرنیٹ پر میرے بچے جا کر سرچ کریں, کسی کا رنگ سرخ, کسی کا سفید, کسی کا پیلا, کسی کا نیلا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سیارے کے اندر جو رنگ غالب تھا وہی رنگ آ گیا. میں نے کہا سب کے پاس فیض مدینے کا ہی ہے, سب کے پاس فیض محمد ہی ہے, لیکن اگر سینہ بہاؤالدین نقشبند کا سامنے آیا تو نقشبندی رنگ بن گیا, اگر سینہ خواجہ اجمیری کا سامنے آیا تو چشتی رنگ بن گیا, اگر سینہ سامنے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا آیا تو سہروردی
ایک اور بات بھی بڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار کا فیض سب کے لیے ایک جیسا بھی نہیں. یہ میں آج بڑی خاص بات کر کے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. کہتے ہیں سب کے پاس ایک جیسا فیض نہیں، سب کے پاس ایک جیسا فیض نہیں. میں نے کہا جی کیسا فیض ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار نے کسی کو فیض ایسا دیا کہ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا تو سامنے والے کو پہچان لیتا تھا کہ یہ انسان ہے یا کچھ اور ہے. اور کسی کا یہ فیض تھا کہ وہ سامنے والے کو دیکھتا تو جان لیتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا غیر ولی ہے. اور کسی کو سرکار نے یہ فیض دیا کہ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے کہ اس کا رشتہ گنبد خضرا سے کتنا زیادہ ہے. کسی کو حضور نے یہ فیض عطا کیا کہ وہ دیکھ لیتا تھا کہ اس کا رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. سارے فیض آپ سرکار کے. میرے غوث پاک نے کہا نا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً وخردلۃ علی حکم اتصالی. میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اب کوئی کہے نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا ضرورت آپ کی نگاہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھنے کے لیے بھی تجھے بریلی کے شاہ احمد رضا کے پاس جانا پڑے گا. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا. اے بغداد کے شہنشاہ، کون سا ایسا فقیر ہے کہ جس کے پاس آپ کی ولایت کا فیض موجود نہیں ہے؟ ہر ایک فقیر کے پاس موجود ہے. اور سرکار کیسی کیسی نگاہ عطا کرتی ہے. لوگوں سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نگاہ دی صحابہ کو. حضرت عثمان غنی کا دربار تھا، خلافت کا زمانہ تھا. ایک بندہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. حضرت عثمان غنی نے نگاہ اٹھائی، اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور رستے میں زنا کرتے آتے ہیں. اس بندے نے حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا، کہنے لگا حضور آپ پر وحی آتی ہے؟ فرمایا وحی تو نہیں آتی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تم راستے میں جب آ رہے تھے تو تم نے بد نگاہی کی ہے، غیر محرم عورت پر تو نے بری نظر ڈالی ہے، تیری آنکھ بتا رہی ہے کہ یہ تو آنکھ کا زنا کر کے آیا. حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں سرکار نے کہا تھا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ سے بچو، مومن کی فراست کی نگاہ سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. اور صاحبان سید شام، میرے آقا نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کیسی نگاہ عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. فرماتے میں گھر کے اندر آرام فرما تھا، میں نے خواب کے عالم میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آذان ہوئی، نماز ہوئی، جماعت ہونے کے بعد سرکار پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. فرمایا ایک بوڑھی عورت آئی اور حضور سے آ کر کہنے لگی آقا یہ کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جب سرکار نے اٹھ کر کھجوریں تقسیم کی، حضور نے خواب میں ایک کھجور مجھے بھی عطا فرمائی. وہ کھجور میں خواب میں کھا رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی. جب میں مسجد میں پہنچا تو حیران ہو گیا، جیسے خواب میں سرکار منبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ویسے مسجد نبوی میں فاروق اعظم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. فرماتے میں جناب حضرت عمر کے پاس بیٹھ گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے نماز شروع کی. فرماتے آج عجیب منظر ہے، نماز فاروق اعظم پڑھا رہے ہیں لیکن مزہ ایسے آ رہا ہے جیسے آج امامت خود امام الانبیاء فرما رہے ہو. نماز ختم ہوئی، جناب عمر پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. پھر ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا. جناب حضرت عمر سے کہنے لگی اے امیر المؤمنین یہ کھجوریں لے اور اپنے غلاموں میں تقسیم فرمائیں. حضرت مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم کھجوریں تقسیم کرنے لگے. سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں جناب عمر نے مجھے ایک کھجور عطا کی. کھجور کھانے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا اے کاش مجھے فاروق اعظم دوسری کھجور بھی عطا کرے. فرماتے جناب عمر نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے او بھائی علی اگر
سرکار دوسری کھجور عطا کرتے تو تجھے عمر بھی دوسری کھجور عطا کر دیتا. کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا، فرمایا او عمر تجھے کیسے پتا چلا کہ خواب میں سرکار نے مجھے کھجور دی ہے؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بھائی علی کیا تجھے یہ یاد نہیں میرے آقا نے خود فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سرکار نے کہا تھا مومن کی فراست نظر سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب صاحبوں پھر یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا، حضور کو کیا رب نے عطا کی ہے. اہل ایمان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے جو لیا سرکار نے اسے وہ دیا، اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ پھر اسے کسی دوسرے دربار پر سوال کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں. آج یہ دربار جو ہے اس سے یہ فیض یہ خاص پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے سرکار سے محبت کرنی، ہم نے سرکار سے وفا کرنی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنا، پوچھ پوچھ کر نہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت. اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت یہ ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ اسے کہیں کہ تجھے کیا تکلیف ہے، میرے سینے کے اندر لکھا ہو. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بچے کی شادی ہے، مجھ سے اگر کوئی کہے کہ شاہ صاحب آپ سید زادے ہیں، عالم دین ہیں، آپ کو جناب یہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ کیا بنایا ہوا ہے، آپ نہ لائٹیں لگائیں، تو میں اسے کہوں گا جا یار اپنا کام کر. تو کون ہوتا ہے مجھ سے بات کرنے والا؟ میں جانوں میرا کام جانے، میں لگاؤں گا لائٹنگ. یہ ہمارا مزاج ہے. ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ہم ایسا مزاج کیوں نہیں اپناتے؟ اگر ہمیں کوئی کہے نا کہاں لکھا ہے تو اسے کہیں یار میرے نصیب میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہے. اور میرے امام سید اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر کوئی تم سے یہ کہے نا تو اسے آگے سے یہ کہو بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ ہم نے کہا پھر تجھ کو. میلاد ہم نے منایا، لیٹنگ جناب پیر گلباز قادری صاحب نے کی ہے، گھر ان کا ہے، لنگر انہوں نے پکایا، سونڈ انہوں نے لگایا، یہ لوگ انہوں نے سجائے. کسی دوسرے کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہم سرکار کا ذکر کریں، جب کریں، جہاں کریں، جتنی دیر کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ میں جانوں، میرے محبوب جانے. صاحبو یہ مزاج جس وقت تک امت کے اندر نہ آئے نا اس وقت تک بیڑا پار نہیں. اہل ایمان میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی وہ محبوب ہے، سرکار سے جس نے جتنا مانگا حضور نے اس کو اتنا تھا. تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ مزنی ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دیوانے تھے. آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ بجلی آتی جاتی رہتی ہے، یہ دل والی بجلی جو ہے نا یہ بند نہیں ہونی چاہیے. یہ بجلی تو آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے. حضرت عبداللہ مزنی آپ صحابی رسول حضور سے محبت کرتے تھے. باپ کا بچپنے میں انتقال ہو گیا. چچا آپ کو پالتا تھا. چچا کو پتہ چل گیا کہ یہ سرکار سے محبت کرتا ہے. چاچے نے کہا بیٹا تو حضور کو چھوڑ دے وگرنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تیرے سارے مال پر میں قبضہ کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چچا سارا مال لے، سب کچھ لے لے، لیکن یاد رکھ میں حضور کو نہیں چھوڑوں. حضرت سیدنا عبداللہ نے اپنے جسم کے کپڑے تک اتارے اور اتار کر چچا کو دے دیے. کہا یہ بھی لے لے لیکن حضور کو میں نہیں چھوڑوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف لائے. ماں نے آپ کو 2 چادریں دی تھی جن میں آپ نے اپنے جسم اور اپنا صدر ڈھانپا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے نام پوچھا، آپ نے نام بتایا. حضور نے کہا تمہارا نام آج کے بعد کسی بت کے نام پر نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہوگا. ان کا نام ذوالوجادین ہے، 2 چادروں والا، بالکل نوجوان ہے.
اب صاحبان اس کے احتشام دیکھنا سرکار جس کو فیض عطا کریں تو حضور اس کو کیا دیتے ہیں. جناب حضرت عبداللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, زندگی سرکار کے قدموں میں بسر کی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام سرکار کے ساتھ جانے لگے تو یہ حضرت عبداللہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے. تبوک کے میدان میں پہنچے تو حضرت عبداللہ نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. میرے آقا نے کہا, عبداللہ تجھے میں شہادت کی موت نہیں کر رہا, تجھے کوئی کافر نہیں مارے گا. آقا کیوں؟ فرمایا اگر تجھے کسی کافر نے مار دیا نا تو کل تیرے خاندان والے تیری ماں کو اور باقیوں کو تانا دیں گے, گیا تھا نا محمد کے پاس وہ فلاں کافر نے مار دیا ہے. فرمایا ہو ہمارا غلام اور اس سے تانے پڑ جائے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, عبداللہ تو نہیں مرے گا. آقا میں تو شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا, عبداللہ اگر تو بخار کے ساتھ مرا نا تب بھی رب تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. بخار کے ساتھ مرا تب بھی رب تجھے شہادت کا رتبہ عطا کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ کھجور کی چھال پر لے کر آؤ. صحابہ لے کر گئے, سرکار نے آپ کے بازو پر باندھی اور دعا کی, ہے اللہ میرے عبداللہ کو شہادت کا رتبہ دے پر بخار سے دے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دربے بہا دیے, اللہ تلوار کا زخم نہ لگے, بخار آ جائے, لیکن عبداللہ کو شہادت کا رتبہ عطا کر. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی غزوہ میں واپسی پر آپ کو بخار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا, جام شہادت نوش کر گئے. اب اہل ایمان کی بات دل سے سننے والی ہے. رات کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بن حارث فرمایا, حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں, حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں چراغ تھا. یہ منظر دیکھنا, یہ بات طرز والی نہیں, ترنم والی نہیں, یہ دل والی بات ہے. حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں چراغ تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سر والی جانب سے, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پاؤں والی جانب سے حضرت عبداللہ مزنی کو اٹھایا اور قبر انور میں اتار رہے, اور امام الانبیاء کی قبر میں کھڑے ہیں اور حضرت عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر میں رکھ دیں. آپ منظر پہ غور و فکر کریں صاحب. کسی کا پیر رہتا ہو نا کسی محلے کے اندر, وہ مر جائے تو وہ کہتا ہے میرا پیر آ کر میرا جنازہ پڑھائے تو مجھ جیسا نصیب والا کوئی نہیں. میرا شیخ آئے میرا جنازہ پڑھائے تو مجھ جیسا نصیب والا کوئی نہیں. میرے استاد آئے میرا جنازہ پڑھائے تو مجھ جیسا نصیب والا کوئی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کائنات کے اندر یہ عبداللہ مزنی کو یہ مقام رب نے عطا کیا ہے کہ جنازہ اتارنے والے بھی امام الانبیاء ہیں. قبر انور میں سرکار نے ان کے جسد مبارک کو رکھا. آپ تصور کو ذرا باندھے نہ یاد, جب فرشتے قبر میں آئے ہوں گے اور آ کر سوال کیا ہوگا, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے عبداللہ بتا تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو جناب عبداللہ نے سینہ چوڑا کر کے کہا ہوگا, تو فرشتوں دیکھتے نہیں کہ مجھے قبر میں چھوڑ کر کے گیا ہے, تم دیکھتے نہیں میری قبر میں ابھی آیا کون تھا, مجھے چھوڑ کے کون گیا ہے. اور صاحب یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی حبر الامہ نے یہ کہا, اور یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم آج میرا دل کر رہا تھا اس قبر کے اندر عبداللہ مزنی نہ ہوتا, اس قبر کے اندر عبداللہ بن مسعود ہوتا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے, حضور سے جو حاصل کرے سرکار اسے ایسا عطا کرتے ہیں. اور دوستو یہ بات بھی یاد رکھنا, یہ شان اس پوری کائنات کے اندر صرف 5 لوگ ہیں جنہیں نصیب ہوئی ہے, 5 قبریں ہیں جن کو نصیب ہوئی ہے جن کی قبر میں سرکار تشریف لے گئی. ایک قبر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے ایک صاحبزادے کی ہے جن کی قبر میں میرے محبوب اترے تھے. دوسری قبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ام رومان کی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ماں ہے. یہ ام رومان وہ ہے کہ جن کے بارے میں سرکار نے کہا آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا جس نے جنت کی حور عین دیکھنی ہے وہ عائشہ کی ماں ام رومان کو دیکھ لے. یہ دوسری قبر ہے. تیسری قبر جس کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اترے وہ میرے مولا علی سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے, جن کی قبر میں سرکار اترے اور حضور نے کہا اے اللہ علی کی ماں نہیں تھی, یہ تو محمد کی بھی ماں تھی, اللہ اس نے مجھے بھی پالا ہے. چوتھی قبر حضرت
अब्दुल्ला मुज़नी की है, और पांचवी वो कब्र है कि जिसके अंदर इस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। साहिब वो सरकार से कोई अगर मांगे तो हुजूर से इतना अता करते, इतना अता करते। सरकार तो खुद कहते हैं लोगों को मुझसे मांग के दो। ये मेरे आका के गुलामों बात खत्म है कि ये फैज़ हुजूर का थोड़ा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, लोगों दुनिया के बड़े बड़े गुनाहगार जिनको लोग दूर फेंकते हैं, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन इन सब की शफाअत में मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद करूँगा। अब एक मरतबा मेरे साथ मिलकर फिर ये बात कह लो ना, क्योंकि मैंने और आपने हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी का तज़किरा पढ़ा है, तो एक मरतबा आप भी ये दुआ कर लो कि ऐ काश जब हम मरें, हमारा वक्त निज़ाम हो, तो उस वक्त हमारे सामने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लो। बरी बंदा नवाजी की के वक्ते विसाल आ पाए, बड़ी बंदा नवाजी की के वक्ते विसाल आ पाए, जरा ठहरो के मैं कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, जरा ठहरो के मैं कर लूं नजारा या। ए अल्लाह आज हम एक फकीर के आस्थाने पे बैठे गए, तेरे से महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला का तज़किरा कर रहे हैं। ए मालिक हम तेरे महबूब के उस सहाबी का वास्ता देकर कहते हैं, जब हमारा भी वक्त निज़ा आए, आमिना के लाल का चेहरा हमारे सामने हो, हमारे आका हमारे सामने खड़े हो, और हम ये कह रहे हो कि बड़ी बंदा नवाजी की के वक्त विसाल आ पाए, जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। जो जो चाहता है मेरे साथ मिलकर पढ़ ले। जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। अभी भी सारे नहीं बोले, जरा मिलकर कह दो। जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या ला, जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक की कायनात इस आस्थाने के फैज़ को चार दांगे आलम में आम फरमाए, और आप जितने अहबाब यहाँ इस मजलिस में हाज़िर होते हैं और आज भी आए हैं, अल्लाह सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए।